بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ دوستو ولید الاماہرہ کا تعلق فلسطین سے ہے۔ دودھ جیسی صاف شفاف رنگت، تیکھے نقش والی مریم الاماہرہ رومانیہ کے رہنے والی ہیں۔ مریم کیمیکل انجینئر ہیں۔ دونوں میاں بیوی دنیا کا بیشتر ممالک کا سفر کرتے ہوئے پچھلے دنوں اسلام آباد پہنچے تھے۔ مریم نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے۔ ولید کی عمر 28 سال ہے جبکہ مریم ابھی صرف 24 سال کی ہے۔ مجھے مریم کے بارے میں معلوم ہوا تو یہ تجسس ہوا کہ آخر مریم نے کس بات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ مریم سے گفتگو شروع ہوئی تو اسی جذبہ تجسس کے تحت سب سے پہلے میں نے سوال کیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے کیا صرف اس لیے اسلام قبول کیا ہے کہ آپ ایک مسلمان شخص سے شادی کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا، جی 6 ماہ پہلے جب میری شادی ہوئی اس وقت میں عیسائی عقیدے پر یقین رکھتی تھی۔ ولید نے مجھے بتایا تھا کہ ایک مسلمان اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے اور اس کے لیے عورت کا اپنا مذہب تبدیل کرنا ضروری نہیں۔ ولید نے زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر بھی زور نہیں دیا۔ میرا خود بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں کبھی اپنا مذہب تبدیل کروں گی۔ ہم دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ ولید اپنے عقائد پر قائم رہیں گے اور میں اپنے عقائد پر چلتی رہوں گی۔ مگر 3 ماہ پہلے جب ہم مختلف ملکوں کا دورہ کرتے ہوئے ایران پہنچے تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ تمام کاروباری ادارے اور ہوٹل بند تھے۔ ہمیں بڑی بھوک لگی تھی اور رات گزارنے کے لیے ہمیں کسی جگہ کی تلاش تھی۔ جب ہمیں کوئی مناسب جگہ نہ مل سکی تو ولید نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ یہاں مسجد کہاں ہے، ہم مسجد میں رات گزار لیں گے۔ وہ نوجوان ایک ڈاکٹر تھا۔ اس نے کہا، بھائی تم مسلمان ہو اور اس رشتے سے تم میرے بھائی ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے؟ آؤ میرے گھر چلو اور میرے مہمان بنو تاکہ میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ پھر اس نوجوان نے ہماری اتنی اوبگت کی کہ شاید ہمارا سگا بھائی بھی ہماری اس قدر خاطر مدارت نہ کرتا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بتا دیں کہ ہم ہر روز ایک نو مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس رات سے میرے خیالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ذہن نے کہا کہ یہ کتنا پیارا، کیسا خوبصورت مذہب ہے جس میں تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ پھر مجھے یورپ میں لوگوں کا رویہ یاد آ گیا۔ اگر ہمیں کسی یورپی ملک میں رہنے کی جگہ نہ ملتی تو ہم بھوکے ہی مر جاتے۔ ایران میں قیام کے دوران دوسری چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ عورت کی عزت ہے۔ اسلام میں عورت کی جس قدر عزت افزائی کی جاتی ہے اس کی مثال مجھے اور کہیں نظر نہیں آتی۔ جب میں نے دل سے کلمہ پڑھا اور اپنے لیے حجاب کو پسند کیا، جب میں نے یہاں پاکستان میں عورتوں کو کھلے عام گھومتے دیکھا تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں تو اب اپنے سر کے بالوں کو پوری طرح چھپا کر رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا کسی کے سامنے بال نہیں کھولتی۔ میں نے پھر مریم سے سوال کیا، آپ کا گھر کہاں ہے اور آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ جواب میں مریم نے کہا، میرا گھر بخارسٹ میں ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میری والدہ بخارسٹ میں رہتی ہیں اور میں نے بخارسٹ یونیورسٹی سے ہی تعلیم حاصل کی ہے، اور میری فیملی میں میری کوئی بہن یا بھائی نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ مجھے یہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ فلسطین میں ایک ایک جوڑے کے 8-8 10-10 بچے ہوتے ہیں۔ اصل میں رومانیہ میں ہر عورت گھر سے باہر کام کرتی ہے۔ وہ زیادہ بچوں کے ساتھ گھر سے باہر کام نہیں کر سکتی، اس لیے ان کے بچے بھی کم ہوتے ہیں، جبکہ فلسطین میں عورتیں گھر میں ہی رہتی ہیں، اس لیے اچھے سے بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے مریم سے پوچھا، آپ دونوں کی ملاقات کہاں اور کب ہوئی اور آپ دونوں ایک دوسرے سے کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ تو مریم نے کہا، ہماری پہلی ملاقات 2 سال پہلے بخارسٹ یونیورسٹی میں ہوئی تھی، لیکن ہم نے 6 ماہ پہلے اپریل میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم دونوں کی زبان بھی علیحدہ علیحدہ ہے، مگر میں نے تھوڑی بہت عربی سیکھی ہے۔ میرے والد کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ولید رومانیہ کی زبان بہت اچھے بولتے ہیں اور ہم زیادہ تر گفتگو اسی زبان میں کرتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، مریم آپ کو گھر سے باہر کام کرنا اچھا لگتا ہے یا آپ مشرقی ممالک کی خواتین کی طرح گھر میں ہی رہنا پسند کرتی ہیں؟ ابھی تو مجھے اپنے میاں کے ساتھ ملک گھومنا بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب میرے بچے ہو جائیں گے تو میں گھر میں ہی رہنا پسند کروں گی۔ مجھے یورپ کی یہ بات بہت بری لگتی ہے
کہ وہاں خاندانی زندگی کا رواج بہت کم ہے، ذرا ذرا سی بات پر طلاقیں ہو جاتی ہیں اور وہاں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اسلام کا یہ اصول کتنا اچھا ہے کہ مرد باہر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اور عورت گھر کا نظام چلاتی ہے، اور یوں گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، مریم آپ کتنے ممالک کی سیر کر چکی ہیں اور آپ کو کون سا علاقہ سب سے زیادہ اچھا لگا؟ میں ولید کے ساتھ ترکی، اردن، بلغاریہ، شام اور ایران جا چکی ہوں اور اب پاکستان آئی ہوں۔ مجھے اردو بہت پسند آیا کیونکہ میرے شوہر کا آدھا خاندان اردو میں آباد ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت مسرت ہوئی کہ میں جہاں جاتی مجھے ولید کا کوئی چاچا یا بھائی مل جاتا، ہم ان کے گھروں میں جاتے جہاں ہماری بہت آؤ بھگت ہوتی۔ مجھے ان افراد کا یوں مل جل کر رہنا بہت اچھا لگا اور یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ لوگ یہاں ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں۔ یہاں میں نے بالکل اجنبیت محسوس نہیں کی۔ مریم آپ کو پاکستان اور پاکستان کے لوگ کیسے لگے؟ مجھے پاکستان کی خواتین بہت پسند آئیں۔ یہاں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت، مہذب اور مہمان نواز ہیں۔ مجھے آپ کا لباس سلوار قمیض بھی بہت اچھا لگا۔ یہ صحیح اسلامی لباس ہے۔ اگر یہاں کی خواتین اپنے بالوں کو چادر یا اسکارف سے اچھی طرح ڈھانپ لیں تو حجاب کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ مریم آپ کو اپنے شہر کی کس عادت نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ جواب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والد بہت اچھے اور کھرے انسان ہیں۔ دوسرا یہ کہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور بچوں کی طرح میری حفاظت کرتے ہیں۔ اصل میں عورت کو اگر شوہر کا صحیح تحفہ حاصل ہو جائے تو اسے اور کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی۔ بعض اوقات میں سفر کے مصیبت اور مشکلات سے تنگ آ کر رونے لگتی ہوں تو ولید اس پر ناراض ہونے کے بجائے مجھے تسلی دیتے ہیں اور میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کے قبول اسلام کی سچی کہانی، جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک مسلم کے اخلاق نے کس طرح اس عورت کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اسی لیے اگر آج بھی ہم ایسے ہی نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلیں اور مہمان نوازی کو اہمیت دیں تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ تو دوستو، ہمیں آج بھی ضرورت ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر چلیں اور دوسروں کی ہدایت کا بھی سبب بنیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان عیسی عبد اللہ ورسولہ۔